ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو صحت ہے زندگی ود ڈاکٹر شیخ محمد سعود آن NBTV، اسپانسرڈ بائی دارالادویات، ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ڈائبٹیز۔ ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے بارے میں کہ ڈائبٹیز یعنی کہ عام طور پر جس کو شوگر کہا جاتا ہے، یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ ہمیں شوگر ہو گئی ہے، ہمیں کیسے مانیٹر کرنا ہے، کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور کون کون سے ٹیسٹ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہوں گی ڈائبٹیز کے بارے میں۔ اور آج ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہے ہیلتھ ایکسپرٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخش صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اسی سے سٹارٹ لیں کہ یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز ہے کیا؟ ڈائبٹیز بنیادی طور پر شوگر کے اس لیول کو جو خون میں ہمارے پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جو نارمل سے زیادہ ہو۔ ہمارے جسم کو چلانے کے لیے یا اس کو پائیدار رکھنے کے لیے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ توانائی خون میں موجود شوگر یا گلوکوز لیول کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ خلیات تک پہنچتے پہنچتے ہمارے جسم میں توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس کا خاص لیول خون میں موجود ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ شوگر کا لیول یا گلوکوز کا لیول خاص لیول سے بڑھ جائے تو اسے ذیابیطس کہتے ہیں، جبکہ وہ اگر خاص لیول سے گھٹا ہوا رہے تو اسے ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں، یعنی شوگر کی کمی ہو جانا۔ دونوں صورتوں میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی سر، دونوں صورتوں میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز کی درجہ بندی کیا کیا ہے، کتنی ٹائپس ہیں اس کی؟ دیکھیں، ذیابیطس کے بارے میں پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ ذیابیطس کا پتہ کیسے چلا۔ تو عام طور پہ ذیابیطس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے خون میں صبح یعنی کہ ناشتے سے پہلے یا 12 گھنٹے کے فاقے کے بعد جو شوگر کا لیول ہونا چاہیے وہ 120 زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 70۔ بعض اوقات کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب 70 اور 110 بھی مناسب سمجھا جاتا ہے، لیکن اتنا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی بھی آپ چیک کریں اور 3 بار چیک کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا شوگر لیول فاسٹنگ میں 126 سے بڑھ کر آ رہا ہے، اور 3 بار ایسا ہی ہو، یعنی مسلسل ایک خاص وقفے سے اگر چیک کریں، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ آپ ذیابیطس کے مریض ہو چکے ہیں۔ اور ایسی صورت میں پھر آپ کو یقیناً وہ ساری چیزیں اپنانی ہوں گی جو کہ ذیابیطس کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے کہ ہم کیسے پتہ چلے کہ ہم ذیابیطس کا شکار ہو گئے ہیں، یا ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنا گلوکوز فاسٹنگ ضرور چیک کروائیں۔ تو جب کبھی بھی ہمیں زیادہ بار پیاس لگے، ہم تھکن محسوس کریں، یا بھوک کے جو ہے وہ اوقات بگڑ جائیں، اور ہمارے احساسات اعصاب کے حوالے سے کچھ تبدیل شدہ محسوس ہوں، تو اس صورت میں ہمیں ضرور شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اور وہ شوگر اگر فاسٹنگ کی ہو تو ہمیں یہ جانچنے میں مدد ملے گی کہ ہم آیا ذیابیطس کے مریض تو نہیں ہو چکے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ نے بتایا۔ اچھا سر، وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو ذیابیطس ہو سکتی ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے؟ ذیابیطس روز افزوں بڑھتی ہوئی تعداد کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد، یعنی اس کے بغیر کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، سب جگہ پر اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ ان جگہوں پر جہاں پر میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارا پڑوسی ملک ہے یا پاکستان ہے، یہاں پر میٹھے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ذیابیطس کے مریضوں کے بڑھنے کا ریشو بھی بنسبت دوسرے ملکوں کے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اگر ذیابیطس کے بارے میں پتہ بھی چل گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہمیں پہلے جانچنا چاہیے کہ ہم ذیابیطس کے کس مرحلے پر ہیں۔ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، تو اس کی میجر کس لحاظ سے تو 3 اقسام ہمارے سامنے ہیں۔
ایک وہ قسم ہے جس کو فی الحال عام طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، وہ پریگننسی کے دوران ہوتی ہے، اس کو تو پریگننسی کی حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے کہ وہ اس پیدائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری وہ ہے جس میں ہمارا لبلبا کام ہی نہیں کرتا، وہ ٹائپ 1 جو ہے وہ ذیابیطس کہلاتی ہے۔ اور تیسری قسم وہ آ جاتی ہے جس میں کبھی تو لبلبا کام کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ کارآمد نہیں رہتا اور انسولین پروڈیوس نہیں کرتا، اور نتیجتاً شوگر ہمارے خلیات تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس نتیجے میں پیدا ہونے والی ذیابیطس کو ٹائپ 2 ذیابیطس کہتے ہیں، اور یہ تعداد زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سے بتایا کہ ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 2 کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں سر، مطلب یہ کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ کیا صرف میٹھا کھانا سے ہی جو ہے وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے یا اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں؟ دیکھیں، صرف میٹھا کھانا اس کی وجہ نہیں بنتا، اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ان میں ایک بڑی وجہ تو وراثتی بھی ہے، یعنی خاندانی تو ہسٹری میں اگر آپ کو ذیابیطس پائی جاتی ہے تو آپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ متاثر ہونے کے چانسز رکھتے ہیں، یعنی رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ جس میں ایسی ادویات کا استعمال رہا ہو جو کہ پینکریاز یا آپ کے میٹابولک سسٹم کو بگاڑ لانے کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، تو وہ ادویات بھی اس کا حصہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ذیابیطس جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اور تیسری جو تعداد ہے وہ ان نون بھی ہے اور نون بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو نون اس لحاظ سے کہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی کا شیڈیول ہے یا جو ہمارے لائف اسٹائل ہے وہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ جس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہماری خوراک کے مقابلے میں کم ہے، تو اس صورت میں ہمیں ذیابیطس کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری جو وزن ہے وہ ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے شاید کسی اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کا بیلی سائز یا جو پیٹ کا گھیر ہے وہ اگر بڑھ جائے تو اس صورت میں بھی ذیابیطس ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہی ایک کہا جاتا ہے کہ خواتین میں 90 سینٹی میٹر اور مردوں میں 90 سینٹی میٹر اور خواتین میں 80 سینٹی میٹر کا گھیر ایک متناسب گھیر سمجھا جاتا ہے۔ اس سے اگر بڑھا ہوا ہو تو اسی اعتبار سے اس مرض کے ہونے کے امکانات کو زیادہ دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ آج یہاں پہ سیکھا کہ ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کی وجہ صرف میٹھا کھانا ہی نہیں بلکہ آپ کو جو ہے وہ اگر اوبیسٹی اس کا بہت بڑا کاز ہے، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ ڈائبٹیز کے شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے کھانے پینے کا انٹیک اگر ایکسرسائز نہیں ہے، صرف کھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، تو بھی آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، کیا ذہنی دباؤ بھی شوگر کاز کر سکتا ہے؟ بالکل، شوگر کاز تو نہیں کرتا، ذیابیطس کے پیدا کرنے کی ذمہ داری تو خیر بحال اس پہ عائد نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے یا ذیابیطس کا مرض لاحق ہو چکا ہے، وہ لوگ اگر ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں تو ان کا شوگر لیول مشکل سے نیچے آتا ہے۔ اس لیے ان کو اپنے ذہن کے تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایکسرسائز، لکھنا پڑھنا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ تعمیری کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹا سکیں۔ اور ایک بڑی عجیب بات وہ سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ بھلے ہی جتنا ڈیولپ کنٹری ہو لیکن ڈائبٹیز کی تعداد تو ان کے ملکوں میں بھی بہت زیادہ ہے، بنسبت یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نہیں، بہت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں سر، اس میں بھی ڈائبٹیز کی تعداد اتنی بڑی ہے۔ تو اس میں وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ تو سب جانتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہم تو یہ بول کے چھوٹ سکتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے میں جو ہے ملاوٹ کا عنصر ہے، شاید اس لیے ہمیں جو ہے وہ ڈائبٹیز زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان پھر بھی فہرست میں اتنا آگے ڈائبٹیز میں نہیں ہے جتنے کہ وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہر جو ہے وہ ان کے لیے سہولت موجود ہے۔ دیکھیں، غذا کے اندر دو چیزیں دیکھی جاتی ہے، غذا کی کوانٹٹی اور غذا میں پائی جانے والی توانائی یا حرارے کی مقدار۔ زیادہ گلائسیمک انڈیکس رکھنے والی غذائیں جن میں خاص طور پہ ڈائریکٹ میٹھی چیزیں شامل ہیں اور ایسے
پھل بھی شامل ہیں جو کہ زیادہ گلائسیمک انڈیکس رکھتی ہیں اور ان میں فائبر کی تعداد کم ہے. ایسی چیزوں کے کھانے والے افراد جو ہیں، مثلا اگر آپ نے ترقی یافتہ ملکوں کی بات کی ہے تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پاپ کارن اور چاکلیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور بے تحاشا ہوتا ہے. وہاں کی ہر تقریب جو ہے وہ چاکلیٹ سے ہوتی ہے کہ وہاں کی کیک سے لے کر اور ہر چیز کے اندر آپ کو چاکلیٹ کا فلیور ملتا ہے. شاید وہ چاکلیٹ ان کے یہاں منیا پایا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پر جو ہے کھویا، مٹھائی اور اس قسم کی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. اناج سے اناج کو زیادہ کھایا جاتا ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹ سے کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں ہم. تو اس طرح سے ہماری جو گلائسیمک انڈیکس ہے جو فوڈ کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ چلی جاتی ہیں جو ذیابیطس کو بڑھانے یا ذیابیطس کو پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. اچھا، اس میں آپ یہ بتائیں کہ کیا ایج کا رول ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ یہاں ٹائپ 1 جن میں جو ہم نے بات کی تھی کہ جن کا لبلبا بالکل کام نہیں کرتا، وہ جینیٹیکلی جو ہے ان کو ممکن ہے کہ شروع سے جوینائل ڈائبٹیز ہو اور ان کا لبلبا جو ہے وہ انسولین بنانے سے قاصر ہو اور ان کو کھائے جانے والا جو شوگر ہے یا جو میٹھی چیزیں ہیں جو کہ اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ گلوکوز بننا ہوتی ہے، وہ گلوکوز باڈی کا حصہ نہ بنے اور ان کے خون کا لیول بڑھتا رہے. بالکل سے بتائیں. ایک عام عوام کا سوال ہے سر کہ ایک والدہ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے بھائی اس کو پیدائشی طور پر ڈائبٹیز ہے، تو وہ اکثر والدہ کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ہو گیا جب دونوں والدین کو ڈائبٹیز نہیں ہے. دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ والدہ اور والدین کو اگر نہیں ہے تو پورے خاندان کو نہیں ہوگی. ہم 4 پشتوں آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، 4 پشتوں میں آگے چلے جاتے ہیں تو ننیال ددیال کا ایک بہت بڑا سرکمفرنس بن جاتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں سے وہ ریسیسو فیکٹر جو کہ سویا ہوا ہو وہ جاگ جاتا ہے. کسی بھی بچے میں جاگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو اسے اچنبے کی بات نہیں سمجھنا چاہیے. فی الوقت فی زمانہ ایسے مینجمنٹ کے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے انسولین کی مقدار کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات. اور ناظرین، بات ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی. بہت اہم گفتگو اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈائبٹیز کی وجوہات کیا کیا ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے. مزید بات ہوگی ڈائبٹیز کے حوالے سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا، ہمارے لیے خواب سجائے، ہمیں اس قابل بنایا. ہمارے والدین اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایوکیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی. ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے صحت ہے زندگی آن NBTV، اسپانسرڈ بائی دارالادویات، ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، بڑی اہم گفتگو ہوئی ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں کہ ڈائبٹیز کیوں ہوتا ہے. اچھا سر، ابھی باتوں میں ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہے. ایک بار پھر سے ان کو ویلکم کریں گے، ڈاکٹر الہی بخش صاحب. اچھا سر، ابھی میں نے باتوں میں الفاظ لیا ڈائبٹیز میلائٹس کا، تو میں چاہوں گا کہ اسی کی آپ پہلے تفریق بتا دیں کہ کتنی ٹائپس ہیں ڈائبٹیز کی اور ڈائبٹیز میلائٹس اور باقی ڈائبٹیز کیا ہے. دیکھیں، کسی زمانے میں ڈائبٹیز اسے کہا کرتے تھے جب پیشاب کی زیادتی، تو اسے 2 اقسام میں اس لیے تقسیم کرنا پڑا کہ ایک کے اندر جو ہے وہ چونکہ شوگر یا گلوکوز موجود ہوتا ہے تو اسے ڈائبٹیز میلائٹس کا نام دیا گیا، اور ایک میں صرف پیشاب کی مقدار بڑھی ہوئی ہوتی ہے، الیکٹرولائٹ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں تو اسے انسیپیڈس کہا جاتا ہے. یہ 2 اقسام ہیں، لیکن چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت جس ضمن میں، وہ ڈائبٹیز میلائٹس ہے، یعنی وہ شوگر یا ذیابیطس کی وہ قسم جس میں ہمارا جسم گلوکوز کو اپٹیک کرنے یا گلوکوز کو کام میں لانے سے قاصر رہے ہیں. تو اس صورت میں ہم ڈائبٹیز کہیں گے، اسے ذیابیطس میلائٹس کہیں گے یا ذیابیطس شکری کہیں گے.
تو اس کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے. بالکل ایسی ہے. انسولین کس کنڈیشن میں لگائی جاتی ہے, مطلب کون سی ٹائپ میں لگائی جاتی ہے, اور کب انسان کو انسولین لگائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, انسولین ہر وہ صورت میں لگائی جا سکتی ہے جب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی جو شوگر لیول ہے وہ نارمل سے بڑھا ہوا رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. پہلے ہی سمجھا جاتا تھا کہ پہلے چونکہ اورل دواؤں سے گزارا کر لیا جائے اور اس کے بعد انسولین لگائی جائے, لیکن اب یہ پروٹوکول چینج ہو چکا ہے. اب شوگر کے لیے یا ذیابیطس کے لیے انسولین کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے ضائع نہیں کرنے دیتے. اس کی وجہ ہے کہ اورل ڈرگ جتنے بھی ہیں وہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لینے میں آسانی ہے, اور ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے صرف پانی سے گولی اتاریں گے اور بس کام ہو جائے گا. اور انسولین لینے کے لیے یقیناً اس کی ڈیوائس جو ہے وہ موجود ہو, کارٹیج موجود ہونی چاہیے. اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ بھی رکھنا پڑتا ہے, گرم جگہ سے بچانا ہوتا ہے, اور پھر پرک ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں. تو لیکن جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے یا اس کی ایفیکٹونیس کا تعلق ہے یا اس کو شوگر کو ہم کس حد تک کتنا کم کرنا چاہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا تعلق ہے, اس میں شوگر کو انسولین جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. انسولین کی کئی اقسام ہو سکتی ہے, چونکہ یہ موقع نہیں ہے اور یہ پبلک کے میسیج کی بھی بات نہیں ہے, اس لیے مختلف اقسام مختلف اوقات میں استعمال کرائی جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا, کیا ڈائبٹیز ہونے کے بعد لبلبے کے علاوہ جو ہمارے آرگنز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ ذیابیطس کو ایک بیماری نہیں تصور کرتے. ذیابیطس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے. اس کی موٹی موٹی دو خرابیاں اگر سامنے رکھ لیں تو ہمیں بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ذیابیطس ہونے کے بعد ہمیں میکرو ویسکولر اور مائکرو ویسکولر ڈیزیزز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میکرو واسکولر سے مراد ہے ہماری خون کی بڑی یا چوڑی جو ہے وہ شریان ہے, اور مائکرو واسکولر سے مراد ہمارے جسم میں پھیلی ہوئی وہ باریک نالیاں خون کی جو کہ مختلف اعضاء کو باریکی کے ساتھ خون کو سپلائی کرتی ہیں. میکرو واسکولر کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے جیسے ایتھروسکلوروسس. ہمارے جسم میں جو شریانوں کا جال جو کہ خون کو لے جانے اور بڑی تیزی کے ساتھ لے جانے کا کام انجام دیتا ہے, اس میں ایتھروسکلوروسس ہونے لگتا ہے, یا وہ سکڑنے لگتی ہیں یا اس میں اندر تہ آ جانے کی وجہ سے. اچھا, یہ تہ کس لیے آتی ہے کہ ہمارا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ ٹرائیگلیسرائڈ چونکہ شریانوں کے اندرونی سطح پر جمنے لگتا ہے تو والیوم کم ہونے کی وجہ سے خون کی سپلائی دل کی طرف کم ہونے لگتی ہے, اور ہمارا دل جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے. بعض اوقات دل کا دورہ بھی اس سے پڑ سکتا ہے. یہ بڑی شریانی نالیاں یا میکرو ویسکولر کے حوالے سے بات ہوئی. مائکرو ویسکولر کے حوالے سے جب بات کریں گے تو سب سے پہلا جو عضو ہے ہمارے سامنے وہ آتا ہے کڈنی. ٹھیک ہے. یہ ہماری کڈنی میں جو ہے وہ باریک نسیں جو اس کے نظام کو سنبھالے, کڈنی کے پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں, وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہیں. اور اس کے ڈیمیج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ چیزیں جو کہ خون میں شامل تھیں اور پیشاب کے ذریعے خارج نہیں ہونی تھی وہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پیشاب میں بھی وہ چیزیں آنے لگیں گی. اس کا پہلا ٹیسٹ میں پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ہم اگر پیشاب میں مائکرو البومن کو اگر چیک کروا لیں تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گردے کس حال میں ہیں یا گردوں کے اندر کتنی خرابی پیدا ہوئی ہے. یہ پھر آگے بڑھ کر پھر کیراٹینن لیول کو بھی بڑھا دیتا ہے, اور ڈیمیجز جیسے جیسے بڑھتے ہیں ویسے ویسے اس کے نتائج بھی سامنے آنے لگتے ہیں. اگر ہم مائکرو لیول یا مائکرو واسکولر کے حوالے سے دوسری مثال سامنے رکھیں تو ہماری آنکھیں ہیں. آنکھوں کے اندر باریک نالیاں جو ہے وہ خون کی وہ متاثر کرتی ہے اور ہماری بینائی کو بھی متاثر کر سکتی ہے. اسی طرح اور دوسرے آرگن بھی ہیں جہاں پر اس کی سپلائی جو ہے وہ مائکرو واسکولر کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور یہ ذیابیطس کے بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے. بالکل ایسی آپ نے جو ہے تھوڑی بہت اپنے سوال کے اپنے جواب کے ساتھ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن بھی ہماری ناظرین کو بتائی کہ ڈائبٹیز ہونے کے بعد اگر اس کا صحیح سے علاج نہ کیا جائے تو آگے جا کے جو ہے وہ گردے آپ کے جو ہے وہ متاثر اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. ایک سر عام سوال بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے
انسان ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انسولین لیں تو وہ آپ کی باڈی اگر نہیں بنا رہی تو اس کے بعد وہ اگر آپ انسولین آرٹیفیشلی جو ہے وہ انجیکٹ کریں تو وہ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. دیکھیں عمومی طور پر جو ہم انسولین لگاتے ہیں اور جو کچھ کھاتے ہیں اس کا نظام چونکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم اس آٹومیٹک سسٹم سے ہٹ چکے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ آٹومیٹکلی شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتا رہتا ہے اور جہاں کہیں بڑھتا ہے وہاں پر انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے تو خود بخود کنٹرول کرتا ہے. جب ہم اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس کے بعد کب بڑھی کب گھٹی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں اندازہ لگا پاتے. ہم صرف اس کے جب بھی ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اندازہ کرتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد کہ آج کچھ بڑھی ہوئی تھی تو آج کچھ یونٹ زیادہ لگا دینے چاہیے انسولین کے یا دوا زیادہ کھا لینی چاہیے. لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن اندر ہی اندر کب بڑھتا ہے اور کب وہ گھٹتا ہے اس کے لیے پھر ایک ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جس کو A1C کہا جاتا ہے. A1C 120 دن کا ایک ایوریج جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ہیموگلوبن جب بنتے ہیں تو وہ گلوکوز لیول کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو وہ جب بھی بن رہے ہوتے ہیں اس کا ایک ایوریج ہمارے سامنے آتا ہے تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے میں ہمارا جو ایوریج شوگر لیول تھا وہ کتنا رہا اور وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑھ گیا ہو کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. اگر اس کا ایوریج زیادہ آتا ہے تو باوجود اس کے کہ آپ انسولین صحیح مقدار میں لگا رہے تھے اور آپ کی فاسٹنگ شوگر بھی صحیح مقدار میں آ رہی تھی لیکن ایسی صورت میں جو ہے کسی وقت اس کے اسپائک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی ہوتا رہا ہے. اسی وجہ سے A1C کا جو ایوریج ہے وہ بڑھا ہوا آ سکتا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈوز میں ترمیم یا ریویژن کی جا سکتی ہے. اچھا سر، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ڈائبٹیز میں ہم دیکھتے ہیں اکثر ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اس کے پاؤں سے جھوٹا نکل گیا یا پاؤں میں کیل لگ گئی تو جو یہ کنڈیشن ہے جس کو عام طور پہ نیوروپیتھی کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ سمٹم نہیں ہے، یہ خطرناک سمٹم ہے کہ اس میں ایک تو مریض کو یا جو ذیابیطس کا میں مبتلا فرد ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب چوٹ لگی، نمبر 1. نمبر 2 کہ اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس عضو کے اندر جو چوٹ لگی ہے وہاں پر پس یا کوئی اور فارمیشن تو نہیں ہو گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذیابیطس کے مریض اگر وہ عمر رسیدہ ہیں تو گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو ایسے جوتوں میں نکلیں کہ جس میں کم سے کم چوٹ لگنے کا خطرہ ہو اور اگر بالفرض محال چوٹ لگنے کا خطرہ موجود بھی ہو تو روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اپنی نظروں سے چیک کریں. نظروں سے کیوں چیک کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے احساسات کی وجہ سے اسے چیک نہیں کر پاتے تو اس لیے نظروں سے چیک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جی سر، بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ناظرین کو بتائیں کہ ڈائبٹیز کے بارے میں بات ہو گئی کہ اس کے کازز کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں اور بہت ڈیٹیل میں آپ نے ساری چیزوں کو الحمدللہ بتایا. اب ان لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کیا اقدامات ہم کریں کہ ہم ڈائبٹیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنا کر ہم اس میں کسی حد تک جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی خوراک، اچھا جو ہے وہ لائف اسٹائل ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے. ہم اپنے وزن کو متناسب رکھیں، ہم اپنے دوسرے جو کوماربڈ بیماریاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تناسب میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کافی تحفظ رہے گا. بہت اچھے انداز سے سر آپ نے ساری چیزوں کے جوابات دیے اور ہماری ناظرین یقیناً طور پہ ڈائبٹیز کے بارے میں جان گئے ہوں گے. ان دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں چاہوں گا ایک اینڈنگ نوٹ آپ دیں اباؤٹ ڈائبٹیز میلائٹس. ذیابیطس کے مریض اگر ذیابیطس کا شکار ہو چکے ہیں تو ذیابیطس سے ڈرے نہیں، دوستی کر لیں اور اسے مینیج کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا ذیابیطس کا جو شوگر لیول ہے وہ بڑھنے نہ پائے تاکہ آپ پیچیدگیوں سے بچ سکیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ کی آمد کا. جب بھی آتے ہیں بڑی انفارمیشن دیتے ہیں. میں
بذات خود آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور ڈائبٹیز ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم سب کے گھروں میں ہمارے والدین کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز کا جو ہے وہ شکار ہے, تو یقیناً یہ سیشن ان سب کے لیے بہت کارآمد ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان سب کو پتہ چل سکے کہ ڈائبٹیز کیا ہے, اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمارا پروگرام کیسا لگا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. آپ سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ. عظیم, میں نے تو ویکسینیشن کرا لی, اب میں محفوظ بھی ہوں اور احتیاط بھی ختم. آپ تو محفوظ ہو گئے, لیکن آپ اب بھی کووڈ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیاطی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں. اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں. آئیں, بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان. احساس کریں, کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی.